السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی لو لوگ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی سٹوری سنانے جا رہی ہوں جو کہ بالکل حقیقت ہے، اور یہ واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آیا تھا، اور آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں مذاق کر رہی ہوں، یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں، سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ورنہ میں رات کو آ کر آپ کو بھی ڈراؤں گی۔ اور یہ بالکل سچی سٹوری ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ تو سٹوری کچھ یوں ہے، سنیے غور سے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم لوگ اپنے ریلیٹیوز کے گھر گاؤں میں گئے۔ اس گاؤں کا میں نام نہیں لینا چاہتی۔ تو وہاں پہ ہم نے سنا تھا کہ ہمارے گھر کی 2 گلیاں چھوڑ کر ایک پراسرار گھر ہے جو کہ کافی عرصے سے بند پڑا ہوا ہے۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ رات کے ٹائم اس گھر سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، چیزوں کے گرنے کی آوازیں آتی ہیں، بچوں کے کھیلنے کی، چلانے کی، ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں۔ تو ہم اس بات پہ یقین نہیں کرتے تھے۔ ویسے تو میں ہارر سٹوریز، ہارر موویز دیکھنے کی بہت شوقین ہوں، لیکن میں نے کبھی اتنا غور نہیں کیا تھا ایسی باتوں پہ۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن اس واقعے کے بعد میں یہ سوچنے سمجھنے پہ مجبور ہو گئی کہ سچ میں ایسا ہوتا ہے۔ تو ہوا کچھ یہ کہ میں نے اور میری کزنس نے فیصلہ کیا کہ ہم آج رات وہاں پہ اس گھر میں ضرور جا کر دیکھیں گے۔ ہم سب نے کچھ ضروری سامان لیا، کچھ کھانے پینے کی اشیاء لی، کیمرے لیے اور ٹارچ لی، کیونکہ گلی گاؤں کی رات کے ٹائم بالکل سنسان ہوتی ہے، اور اس گھر میں بالکل اندھیرا تھا، کیونکہ وہاں پہ مردوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو ہم رات کے ٹائم وہاں پہ چلنے لگے اس خوفناک گھر کی طرف۔ اس گھر کی دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں، کھڑکیوں پر مکڑیوں کے جالے بنے ہوئے تھے، اور لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت وہاں سے عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں، اور کچھ نے یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے وہاں کھڑکیوں کے اوپر روحوں کو دیکھا تھا۔ ہم نے ہمت کی، حوصلہ کیا اور وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم گھر کے قریب پہنچے۔ رات کے اندھیرے میں گھر کا منظر بہت خوفناک نظر آ رہا تھا، اور ہم گھر کے دروازے کی طرف بڑھے۔ جب در کا دروازہ کھولا، اس میں سے بھی بہت خوفناک قسم کی آواز آئی۔ گھر کے اندر کا ماحول انتہائی سرد اور انتہائی خوفناک تھا۔ دیواروں پر پرانے فریموں میں چھپی ہوئی تصاویر اور فرش پر کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ہم نے ٹارچ آن کی اور ہم بہت زیادہ گھبرا گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں وہاں پہ ایک چھوٹا سا کمرہ نظر آیا۔ اس کمرے میں جب ہم نے جھانک کر دیکھا تو وہاں پہ اس بیڈ کے اوپر ایک کپڑوں کا تھیلا پڑا ہوا تھا۔ ہم آگے بڑھے اور اس تھیلے کو کھولا تو اس تھیلے کے اندر ایک پرانا چمڑے کا باکس ملا۔ ہم نے جب اس باکس کو کھولا تو دیکھا کہ اس میں کئی پرانے لیٹرز اور کچھ خوفناک علامتوں والے کاغذ تھے۔ جیسے ہی ہم نے کاغذ کی طرف ہاتھ بڑھایا، اچانک گھر کے اندر سے ایک خوف کوشش۔ جب ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم بہت ڈر گئے کہ یہ آواز کہاں سے آئی۔ اچانک ہی اور پھر اچانک ایک سرد ہوا کی لہر آئی، اور ہم اتنی زیادہ گھبرا گئے تھے کہ ہم نے گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن اچانک دروازہ
بہت تیزی سے بند ہو گیا اور ہمارے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئی، اور پھر وہ خوفناک آوازیں ہر طرف سے آنا شروع ہو گئیں، اور ہم سمجھ چکے تھے کہ ہم اس گھر میں بہت بری طرح پھنس چکے ہیں اور اب ہماری وہاں سے لاشیں ہی نکلے گی۔ ہم نے اونچی آوازوں میں چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ شاید کوئی باہر سے آئے اور ہمیں بچا لے، لیکن ہماری آوازیں گھر کے باہر نہیں جا رہی تھیں۔ اسی دوران گھر کی دیواروں پر انہی خطوں میں لکھی ہوئی عبارتیں روشنی میں آنے لگی، اور ہم نے دیکھا کہ وہ جو عبارتیں تھیں اس گھر میں جو خاندان رہتا تھا ان کی روحوں کی کہانیاں بیان کر رہی ہیں جو کہ اس گھر میں رہ چکے تھے۔ اور پھر ہم نے سوچا کہ اس گھر میں جو بھی ہو رہا ہے وہ ہماری زندگیوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ آخر کار ہم سب نے ہمت کی اور ایک آخری کوشش کی کہ شاید ہم اس جگہ سے باہر نکل پڑے۔ ہم نے گھر کی کھڑکی کو توڑا اور باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس گھر کو چھوڑتے وقت ہم یہ جان گئے تھے کہ ہم نے جو کچھ دیکھا اور سنا اس کا ذکر ہم باہر کسی سے بھی نہیں کریں گے، اور گاؤں میں آ کر کسی بھی افراد سے اس ساری چیزوں کا ذکر نہیں کریں گے۔ لیکن اس دن کے بعد سے میں جب بھی سوتی تھی رات کے ٹائم اندھیرا چھا جاتا تھا اور میرے دل پہ ایک خوف کی لہر دوڑ جاتی تھی اور میں بہت زیادہ گھبرا جاتی تھی۔ کافی دنوں تک مجھے نیند نہیں آئی، اور پھر ایک دن میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ میں رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جاتی تھی، اور میں نے اس دن سے توبہ کر لی کہ آج کے بعد میں اس گھر کی طرف مڑ کے دیکھوں گی بھی نہیں۔ پھر وہاں کے کچھ لوگوں نے جب یقین کر لیا کہ واقعی اس گھر میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں تو بہت سارے لوگ اس گاؤں کو چھوڑ کے دور دراز کسی اور شہر میں جا کے رہنے لگے۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ان سب باتوں کو حقیقت مان لیں، بلکہ اس کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ حقیقت میں ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور بھی بہت سارے واقعات اس گاؤں میں رونما ہوئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ سارے واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔